الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ ہے اور برادران امامیہ آرگنائزیشن جس کو شارٹ میں IO حیدرآباد کہا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے برادر قیصر صاحب، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سہیل بھائی مولا ان کو عظمت عنایت فرمائے، ان کے دستور سے میں آپ کی خدمت میں کچھ دنوں کے لیے ماہ مبارک رمضان کے ایام کے لیے حاضری میں ہوں۔ پروردگار عالم مخاطب ہے آپ سے اور اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بڑے پیارے انداز سے پروردگار عالم مخاطب ہے، ورنہ بڑے حکم دیتے ہیں، چھوٹے اطاعت کرتے ہیں، تو بڑا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تم کو حکم کر رہا ہوں، تم اطاعت کرو، تم مانو، لیکن بڑے پیارے انداز سے پروردگار عالم مخاطب ہے آپ سے، کہتے یا ایھا الذین آمنو، تمہارے جتنے بھی صفات ہے ان صفات میں سے بہت اچھی صفات جو مومن کی ہے، وہ لفظ لے کے پروردگار عالم آپ سے مخاطب ہے، اے مؤمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے مؤمنو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی تعزیبات نہیں ہے کہ فقط تم پہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قومیں یا ملتیں تھیں ان پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور متقی ہونے کے درجے پہ فائز ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم مہربان ہے، لطیف ہے، کریم ہے، بہت ساری صفات ہے اس کی۔ خداوند عالم خالق ہے، خداوند عالم رازق ہے، خداوند عالم رب ہے، پالنہار ہے، یہ تمام اس کی صفات ہیں۔ یہ صفات خلاصہ یہ کروں آپ کی خدمت میں، بہت سارے صفاتیں خداوند عالم کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سے وہ خداوند عالم کا بہت پیار ہے۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب ہر ایک اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے ان کو ایک لائن دی ہوئی ہے اور اس لائن پہ وہ چل رہی ہے، جو کہ ایک قہری اور خلقتی ان کے پاس ہدایت خداوند عالم کی موجود ہے۔ زمین ہے، اس میں آپ کوئی کاشت کرو، کوئی بیج ڈالو، وہ زمین اپنے ورک میں لگ جاتی ہے، یہ بیج بھی اپنے ورک پہ لگ جاتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے۔ پانی پینا، سورج سے فائدہ لینا، گیس سے فائدہ لینا، آکسیجن سے، یہ کیا ہے جو پتہ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے، ہر ایک اپنے اس میں کام لگ جاتا ہے۔
माशाल्लाह। तो जमीन अपने काम पे लग जाती है, बीज अपने काम पे लग जाता है, पानी अपने काम पे लग जाता है। एक ऑटोमेटिकली जिसको खिलकती कह दे, कहरी कह दे, परवरदिगार आलम का प्रोग्राम है, उसमें चलता है। दरख्त है, वो दरख्त है, वो पढ़ता है, एक हद है उसकी, बारहवर होता है, फिर मेवा देता है, फिर उसकी एक उम्र होती है, उम्र गुजार के वही ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह। ये अव्वल खिलकत से लेकर दरख्त ऐसे ही थे, ज़मीन ऐसे ही थी, पहाड़ ऐसे ही थे, हर एक ऐसे ही चल रहा है। जानवरों में आए, जानवर भी ऐसी मखलूक है, उसमें अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़कत फ़र्क ये है कि जानवर अपने इरादे इख्तियार से चलता है फिरता है, लेकिन दूसरी मखलूक़ात जो है वो उनमें ज़रा सा सिफ़ात कम है, वो तवानाइयाँ कम हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि बस पहाड़ बहुत बड़ा है, पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन पहाड़ हिल नहीं सकता, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन एक छोटी सी बेल आप दे दें खरबूजे की, छोटी सी एक बेल देखिए, वो ज़मीन पे छा जाती है, फिर उसमें फूल आ जाते हैं, फूल के बाद मेवे आ जाते हैं, यानी ग्रोथ है उसमें, नमू है, नशो नुमा है। सुभान अल्लाह। लेकिन पहाड़ इतना बड़ा है, न वो हिलता है, न उसमें नशो नुमा है, लेकिन वो भी अपने काम में लगा हुआ है, हर एक अपने काम में लगा हुआ है। तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक बेल है या एक छोटा सा पौधा है, ये अपने काम में लगे हुए हैं, उनको ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत उनको चलना है और चलते हैं। खूब ये एक अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में है, और इनके पर अगर कोई रुकावट ना आए तो वो अपना तय जिस तरह जो राह उसको बताई हुई है वो उसी अंदाज से ही चलेंगे। मतलब अब इस दरख्त को कहे बढ़ेगा, दरख्त बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी छत के नीचे उसको दरख्त को देंगे तो वो जहाँ तक छत होएगी फिर छत उसको रोकेगी, तो फिर वो अपना रुख जो है वो तब्दील कर देगा रुकावट की वजह से। अगर रुकावट ना होती तो वही जिस तरह से उसको जाना है उसी अंदाज से ही हो जाता। तो जानवर भी वो अपने काम में लगे, उनका यही है, यानी अव्वल खिलका से गाय बनी हुई है, गाय इसी तरह से है, उसके बड़े होने की उम्र है, बच्चे देने की उम्र है, दूध देने की उम्र है, फिर दे के वो चली जाती है। तो ज़रा सा फ़र्क है, वो पहाड़ इतना बड़ा है, ये बेल उससे थोड़ा सा बहुत छोटी है, उसके मुकाबले पहाड़ के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ है, वो फ्रूट है, मेवा है, ये देना है उसमें, जो ये सिफात उस पहाड़ में नहीं थी। फिर ये सिफातें होते हुए ग्रोथ मसलन गाय में। अब छोटी सी चिड़िया को आप देख लें तो एक मर्तबा वो उड़ती है, आसमान पे जाती है, फिर आके दरख्तों पे बैठती है, फिर आगे पानी अपना ढूंढती है, अपना चारा ढूंढती है, दाना ढूंढती है, ग़िज़ा ढूंढती है। तो मेरे ख्याल में अगर इनको बात कराई जाए पहाड़ के मुकाबले में, ये छोटी सी बेल कहे कि तू इतना बड़ा होके एक जगह रुका हुआ है, मैं एक छोटी सी होके देखो कहे इसे नमू करती हूँ, एक छोटा सा दरख्त ऐसे बातें करेगा। तो एक चिड़िया भी होगी बहुत बड़े दरख्त, क्योंकि तुम हो बड़े हो लेकिन तुम हिल नहीं सकते, मुझे देखो मैं आसमानों पे जाती हूँ, तुम पे आके बैठूँ, फूलों पे आके बैठूँ। ये इस अंदाज से इस किस्म की मखलूक है, ये है ऐसे। तो ये जानवर अपने इरादे से चलता है, इरादा करता है चलता है, साया देखा वहाँ बैठ जाएगा, आराम करेगा, चारा देखेगा खाएगा, चलेगा अपनी मर्जी से। तो ये अपनी मर्जी से चलना हुआ सिफत एक खास। तो पहाड़ में तो हिलना नहीं था, फिर आए थे दरख्तों में ये हिलना था, हरकत थी, नमूव थी, ग्रोथ बढ़ना ये भी था। जानवरों में आए, जानवर देखे अपने इरादे से चलता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। तो जानवर ऐसे है। अच्छा, फिर जानवरों के बाद फिर हम इंसान के पास जब आते हैं
تو پھر اس طرح سے اگر چلے، وہ پہاڑ ایک جسم تھا، یہ درخت بھی ایک جسم تھا، لیکن اس میں نمو تھا. وہ فقط جسم تھا، یہ جسم کے ساتھ نمو، گروتھ، پھیلاؤ یہ بھی تھا اس میں. پھر جانور میں آیا، ایک جسم بھی تھا، نمو بھی تھا، بڑھا بھی تھا، بڑھنے کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ چلنا بھی تھا. اب اس جانور سے بڑھ کے جب ہم انسان پہ آتے ہیں تو انسان کو بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک جسم ہے، بڑھتا ہے، اپنے ارادے سے چلتا ہے. تو یہ بھی اپنے ارادے سے چلتا ہے. تو پھر اس گائے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہوگا؟ یہاں ایک فکر کی بات یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنے ارادے سے تو چلتا ہے، لیکن ارادے سے چلنے پہ بھی مجبور ہے. بھائی مانا کہ اگر کسی گائے کو یا کسی بکری کو کوئی پیاس لگے تو آیا ممکن ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ آج پانی نہیں پیتی؟ گائے یہ کر سکتی ہے؟ نہیں. وہ پیاس اندرونی اس کو جبر دیتی ہے، جاؤ تلاش کرو پانی پیو، اور جب تک اس کو پانی نہیں ہے وہ تلاش میں رہے گی. یعنی یہ ارادے کو توڑ نہیں سکتی گائے. بکری کو پیاس لگی ہے تو بکری بھی پانی کو تلاش کرے گی، اور یہ نہیں ہے کہ بکری آج خیال کرے پیاس لگی آج پانی نہیں پیتی، یہ نہیں کر سکتی بکری، یہ گائے بھی نہیں کر سکتی، یعنی جانور یہ نہیں کر سکتی. لیکن انسان حیوان سے جدا اس انداز سے ہے کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے پانی رکھو، پیو، کہ نہیں پیتا. کہ کیوں؟ کہ میں روزے سے ہوں، اللہ نے مجھے بتایا. یعنی دوسرے لفظوں میں انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنے ارادوں کو توڑ سکے، حیوان ارادہ نہیں توڑ سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس ہے انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنے ارادے کو توڑ سکتا ہے. پیاس شدید طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن دوسری طرف سے رکاوٹ اللہ کا حکم ہے، حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں پانی نہیں پیتا. کھانا کھاؤ کہ نہیں کھاتا، یہ حیوان کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ جو ارادہ توڑ سکتا ہے نا، اس وجہ سے انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے. واہ، ذمہ داری، واہ. انسان کو اسی وجہ سے ذمہ دار ہے کیونکہ ارادہ توڑ سکتا ہے. لیکن گائے کو آپ یہ حکم دے دو، یہ گائے نہیں، گائے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ارادہ توڑ دے. اس کو پیاس لگی ہوئی ہے کہ آج نہیں پیتی پانی، وہ نہیں کر سکتی. اب چڑیا کو پیاس لگے وہ بیٹھ جائے، نہیں ہو سکتا. لیکن انسان جو ہے اپنا ارادہ توڑ سکتا ہے. تو اس وجہ سے پروردگار عالم نے یہ جو ارادہ توڑ سکتا ہے اور ارادے بنا سکتا ہے، ایسی مخلوق ہے. اس کو کہتے ہیں مخلوق مختار. سبحان اللہ. ایسی مخلوق ہے جو مختار ہے، یعنی ارادے بنا بھی سکتی ہے اور ارادے توڑ بھی سکتی ہے. یہ مخلوق ہے انسان کی. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو خطاب ہے آپ کو، یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو امن سے بنا ہے. امن آپ کے یہاں معلوم ہے امن کسے کہتے ہو آپ؟ امن، امان، جس کو آپ کے لفظوں میں پیس کہتے ہو آپ. آپ آج کے زمانے میں امن کو پیس کہتے ہو، امن و امان اس انداز سے ہے نا. تو یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو یہ امن سے بنا ہے، امن و امان میں ہے، پناہ میں ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن کون لوگ ہیں؟
ایمان ہے وہ جو ایمان ہے، اب میں معنی اگر بدل لوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ ہے، وہ لوگ جو پناہ میں آ گئے، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو پناہ میں آ گئے. کس کے پناہ میں آ گئے؟ اللہ کی پناہ میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بس یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو. واہ سبحان اللہ اچھا جب اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو تو جب پناہ الہی میں ہو تو یہ انسان کی حفاظت اور انسان کو محفوظ رکھنا بھی اللہ کا کام ہے، کیونکہ اس کے امان میں ہے اب ہم. بے شک سبحان اللہ جب ہم اس کے امان میں آ گئے تو پروردگار عالم ہم کو ہماری حفاظت جو ہے وہ بھی پروردگار عالم کا ہی ذمہ ہے. پروردگار عالم کا ذمہ بئی معنی ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے جس کی وجہ سے آپ امن میں رہے اور امان میں رہیں. اب آپ اور ہم لوگ جو ہے زیادہ تر کیونکہ ایک جسمانی مخلوق ہیں اور ہماری طرح زیادہ تر توجہ ہماری اس جسم کی طرف ہی رہتی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے جسم کی وجہ سے ہم خود کو وہ جو انسان ہونا اس کو سمجھ نہیں پائے، یعنی خود کو بھی نہیں سمجھ پائے، پھر اس امن کو بھی نہیں سمجھ پائے، امان کو بھی نہیں سمجھ پائے. تو ابھی آپ خیال کرو کہ اگر آپ کا جسم کہیں محفوظ ہو لیکن اگر آپ کی عزت محفوظ نہ ہو تو آپ امان میں ہو؟ نہیں. آپ کا جسم محفوظ ہو اور آپ کی فکر محفوظ نہ ہو تو پھر بھی آپ امان میں ہو؟ نہیں. تو آپ کو بہت سارے امان چاہیے. جسمانی امان چاہیے، فکری امان چاہیے، اخلاقی امان چاہیے، آبرو عزت کی امان چاہیے، شرافت اور فضیلت اور عزت کی امان، یہ بہت ساری چیزیں آپ کو چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ تو یا ایھا الذین آمنو وہ لوگ ہیں جو کس کے پاس آ گئے؟ اللہ کی امان میں. تو اب میں بولنا چاہ رہا تھا، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیت پہ کچھ بولوں گا، پھر رہنے دو، کل پھر بولیں گے. یہ ابھی بات ہے، اس کو ذرا پورا کر لوں پھر اس پہ بات آگے بسم اللہ بسم اللہ. تو یا ایھا الذین آمنو. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلاً آپ پینٹر کو لے آئے کہ اس دیوار کو رنگ کرے یا اس دروازے کو رنگ کرے، تو وہ پینٹر پہلے کیا کرے گا؟ اس کو کھرچے گا، صاف کرے گا، جتنی بھی اس کی آلائشیں ہیں ان سب کو صاف کرے گا. صاف کرنے کے بعد اس کو آمادہ کرے گا رنگ قبول کرنے کے لیے. یعنی اس پہ اگر کوئی آلائشیں ہیں تو یہ رنگ قبول کرنے کی توانائی نہیں رکھتے. آلائشیں دوسری جو ہے ان کو ختم کر دے. ختم کرنے کے بعد اب پینٹ کرے گا، اب رنگ کرے گا، تو رنگ کیا ہے کہ رنگ کو قبول کر لے گا. یہ سبحان اللہ. اب آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو امان، ایمان، اس قسم کا ایک سے صاف کر کے قبضے سے صاف کر دو، یعنی کھردو اس کو کہتے ہیں کفر بالطاغوت. یعنی کفر، کبھی کفر بھلی چیز ہے
یعنی یہ بھلی چیز ہے کہ یہ کفر طاغوت کرو، طاغوت کی کوئی رنگ تم پہ نہ رہے، سبحان اللہ طاغوت کا تم پہ کوئی قبضہ نہ رہے. فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ. محمد وآل محمد بلند صلوات. اللهم صل على فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ. اب تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ پہ ایمان ہے، واہ 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 سبحان اللہ اب تم اللہ پہ ایمان ہے. فیؤمن باللہ. تو پھر آگے بڑھ کے خدا کیا فرماتا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت. تو کیا جو صاف کر دے خود کو طاغوت سے. پھر اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ مضبوط رسی کو اس نے تھاما ہے. یعنی اب تمہیں مضبوط رسی میں، جو تم اس دنیا جو ایک پستی تھی اس میں تھے اور اس سے تم کو نکل کے عروج پہ جانے کے لیے تھے، تو وہ رسی تم کو ہاتھ میں آ گئی. واہ 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 سبحان اللہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس عروۃ الوثقیٰ، اس مضبوط رسی سے تم کو خود کو بچانے کے لیے اس دنیا سے بھلائیوں کی طرف اس طرح سے چلنے کے لیے پروردگار عالم نے تم کو کچھ سختیوں کا اہتمام بھی کیا ہے. ان سختیوں کے اہتمام میں سے پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو یہ سب کام کر چکے ہیں، یکفر بالطاغوت، طاغوت سے بغاوتیں کر چکے، خود کو صاف کر چکے، فیؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لے دے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. وہ مومن ہو، تم اس لیول پہ ہو، تو اب تمہارے لیے وہ انتظام کرنا میرا کام ہے، اور اس انتظام پہ چلنا کیا کام ہے؟ تمہارا کام ہے. واہ واہ پس یہ خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے جو یہ پوری کارکردگی کر چکے ہو، ایمان کی کارکردگی کر چکے ہو، یکفر بالطاغوت، طاغوت سے تم بغاوتیں کر چکے ہو، فیؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لا چکے ہو. اب تمہارے لیے، تمہارے طریقے کے لیے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کیوں فرض کیا گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے درجے پہ فائز ہو واہ جاؤ، واہ متقی سبحان ہو اللہ جاؤ. سبحان اللہ جزاک اللہ پس پروردگار عالم ایک درجہ تقوی ہے، اس کو فائز ہونے کے لیے ماہ مبارک رمضان کے روزے تم پر فرض کر رہا ہے، اور خطاب تم سے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے خطاب کر کے اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں تم پہ ہمیں روزے فرض کیا. ایسا نہیں کہ تم پہ فرض کیا ہے، یہ جو بھی انسان تھے، جو بھی میرے ساتھ میرے رابطے میں تھے، تو وہ کیا ہے، ان پہ بھی کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے وہ ان پہ بھی فرض کیے گئے تھے. مقصد سب کو یہی تھا کہ پہلے بھی یہ ہدف تھا، یہ پروگرام چلتا ہوا آ رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اللہم تو برادران ایمانی، تو صوم اس کو کہتے ہیں روزے کو. ہمارے پاس کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، روزہ کوئی عمل نہیں ہے، عمل یعنی کوئی کام نہیں ہے جو کرو آپ. مثال میں نے دی تھی، پانی پینا آپ کام ہے، پانی نہ پینا کوئی کام نہیں ہے. پانی نہ پینا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دغا بازی نہ کرنا، سب بیٹھے بیٹھے ہوئے ایک جگہ ایک کام میں سب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہ کرنا جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں، اب بیٹھے ہو ابھی تو یہ بہت سارے نہ آپ کے ساتھ ہیں، صحیح تو نہ کوئی کام نہیں ہے. تو روزہ وہ چیزیں ہیں جس کی لسٹ آپ کو جانتے ہیں، جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہے ان کو ترک کرنا ہے. صبح صادق
کیا لفظ بول رہا ہوں؟ صادق صبح صادق. صبح صادق جب سفیدی مشرق کی طرف سے وہ دیوار بنے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے فارمولا. صبح صادق سے لے کر یہ یہاں سے یہاں تک یہ درمیان میں ہے. صبح صادق سے رات تک یہ کیا ہے؟ رات آنے تک یہ کیا چیز ہے؟ یہ روزہ ہے. روزہ کیا؟ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہے ان کو چھوڑنا اس نیت سے قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قربت خود اللہ کے حکم کے لیے. ٹھیک. اب یہاں میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ محض اللہ کے حکم کے لیے اگر نہ ہو، مثلا آپ ابھی بازار جاتے ہو تو مثلا کتنے کام ہیں آپ کو؟ 1 2 3. تو یہ آپ کے جانے میں 3 مقصد ہیں. 1 کام، 2 کام، 3 کام. لیکن اگر آپ کے جانے میں فقط کوئی ایک مقصد ہو تو پھر ایک ہی ہے. 2 ہوں 3 ہوں تو جانے میں آپ کا جو چلنا ہے اس چلنے میں ایک اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہے. واہ مگر 3 کام ہیں تو اس جانے میں 3 مقصد چھپے ہوئے تو تمہارے ہر قدم پہ. لیکن اگر ایک کام ہے تو پھر وہ ایک ہی چیز ہے اور کوئی چیز نہ ہو. تو یہاں میں آپ کو ایک اس مشکل مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہوں. وہ مسئلہ متوجہ یہ عرض کرتا ہوں کہ روزے میں قصد قربت یعنی اس کام کو محض اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ دستور خدا ہے دستور اور کوئی چیز نظر میں نہ ہو. اگر کوئی اور شائبہ جس میں آ جائے تو قصد قربت نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. یہی ایک ہی مقصد ہو، یعنی آپ کے نہ کھانے، آپ کے نہ پینے، آپ کے جو روزے کو دوسری باطل چیزیں باتیں کرتے ہیں ان کو نہ کرنے کا راز کیا ہے؟ دستور الہی. اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. تو عرض کر رہا ہوں یہ بشر بہت تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ ہے مشکلیں میں ہے اس لحاظ سے ایسی نیت کرنے میں. ادھر سے کہ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے ہی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میری نیت کا نماز پڑھنے کا انداز کوئی اور ہو. اور مثلا میں اکیلا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے کا انداز کوئی اور ہو. یہ کیوں بہت فرق ہو جاتا ہے؟ نماز تو وہی نماز ہے. لوگوں کو دیکھ کے میرا انداز بدل جاتا ہے. اگر لوگ نہیں ہیں تو میرا انداز کوئی اور ہو جاتا ہے. لگتا ہے میری ایک نیت نہیں ہے. اچھا قصہ اب ہے یا نہیں ہے اس سے مجھے واسطہ نہیں، لیکن اچھی مثال ہے. ہمارے علماء میں سے تھے محقق اردبیلی جی جو مقدس اردبیلی کے نام سے بھی مشہور تھے. وہ حمام میں نہانے گئے. ایران عراق کی طرف وہ بڑے حمام ہوتے تھے، اب تو ختم ہو گئے ہیں کیونکہ حمام آ گئے ہیں گھروں میں. پہلے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، سردیاں ہوتی تھی تو صاحب وہ گھروں والے بھی حماموں میں نہانے جاتے تھے. کسی کے گھر میں حمام نہیں ہوتا تھا. تو وہ حمام میں وہاں کہتے ہیں دلاک. وہ جس کو رکھنے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے لیں گے آپ سے اور اپنے جسم کو صاف بنوا کے اتنا میل کچھ نکال دیں گے. وہ دلاک کام کرتے ہیں وہاں. تو یہ مقدس اردبیلی ایک مجتہد اعظم بھی تھے،
محقق بھی تھے اور ساتھ میں مقدس بہت تقدس مآب بھی تھے. تو وہ حمام میں جو گئے تو وہ حمام کا دلال جو تھا وہ آہستہ آہستہ زمزم کر رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ میں بادشاہ نہیں بنا، خدا کا شکر ہے کہ میں وزیر نہیں بنا، خدا کا شکر ہے کہ میں مقدس اردبیلی بھی نہیں بنا. تو اس نے کہا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. تو میں پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ تو نہیں پہچان رہا تھا، یہ نہیں کہ یہ مقدس ہے، اس کو نہیں معلوم تھا. بادشاہ تو چلو ظالم ہوئے گا، وزیر بھی جائے، خدا کا شکر ہے یہ اردبیلی نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ ہے مقدس اردبیلی کا. کو گیا وہ پانی نکالنے کے لیے وضو کرے تو وہ اس ڈول سونا آیا تو اس ڈول کو اس نے واپس کر دیا. کب مجھے تو پانی چاہیے وضو کے لیے. ایک دو مرتبہ ایسے کیا، پھر آخر وہ پانی آیا، وہ اس نے وضو کیا. تو وہ حمامی کہتا ہے کہ یہ قصہ وہ صبح سویر ہوا تھا اردبیلی کے ساتھ، لیکن یہ سب کو معلوم کیسے ہوا؟ وہ حمام والا اس کو مقدس اردبیلی کر گیا، لیکن سب کو معلوم کیسے ہوا؟ خود اکیلا تھا، خود اس نے بتایا تھا نا، یعنی بتایا تھا، لگتا ہے ریا کرتا ہے. تو یہ نام کا مقدس ہے ریا کر. مجھے خدا نے مقدس اردبیلی نہیں بنایا، شکر ہے کہ وزیر نہیں بنا، ظالم نہیں بنا خدا نے. تو وہ ایک خالص نیت جو محض خدا نظر میں ہو اور کچھ نہ ہو، یہ آنا بہت مشکل. ابھی آپ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پروگرام بنائے ہوئے، میں پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ برادران آپ بھی اس توقع میں ہوں کہ مثلا آپ کو لوگ کہیں واہ واہ سبحان اللہ، میں بھی یہاں سے تقریر کر لوں کہ بعض اس امید میں ہوں کہ مجھے بھی کہیں سبحان اللہ، لیکن وہ خالص محض اللہ کے لیے قصد ہو، کسی اور کا انتظار نہ ہو، یہ کرنا بہت مشکل ہے. یعنی خالص اللہ کے لیے اس انداز سے کیا کہ اے پہنچائے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب نیت کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں کرنی تھی، بہت ساری باتیں ہمارے پاس چل رہی ہے، مبتلا ہے، اور ہم لوگ متوجہ بھی نہیں ہیں. ہم خیال کر رہے ہیں بہت صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں. تو انشاءاللہ پھر میں کل آپ کی خدمت میں خود مزید آرائز پیش ہوں گا. مولا آپ لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے، مولا آپ لوگوں کو عظمت عنایت فرمائے، ہمیں نیت خالص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کے امان میں فلی طریقے سے یہ ہمارے آئیوں کے برادران کا سب شکر گزار ہیں. حیدرآباد ریجن، حیدرآباد ریجن. انشاءاللہ پھر کل 8:30 بجے پھر حاضر ہوں گے. مولا توفیق دے.